بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام حمد اور ثناء کامل ہے اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جس نے خلقت کو لباس وجود عطا کرنے سے پہلے اس دنیا کو ہدایت کے ایسے حصار میں دیا کہ جس میں کسی گمراہی کا وجود ناممکن ہے۔ اس سے پہلے کہ کسی انسان کو وہ اس دنیا میں بھیجتا، اس نے اپنے مصطفیٰ، مرتضیٰ، مجتبیٰ، محتدیٰ اور مقتدیٰ ہستیوں کو چن کر ان کی ہدایت کا سامان دے کر اس دنیا میں بھیجا کہ کسی کے لیے یہ گنجائش اور مجال باقی نہ رہے کہ اے خدا اگر تو ہمیں بھی کسی رہنما کو مہیا کرتا تو ہم اس کی بات مانتے ہوئے تیری آواز پر لبیک کہتے اور تیرے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق زندگی گزارتے تو حجت تمام ہو گئی۔ اور اللہ نے تمام انبیاء اوصیاء کا سلسلہ بھیجا ہے، اور جب بات یہاں پہنچی ہے کہ اس پہلے محمد کے آخری محمد کی اس خوبصورتی اور رعب و جلال کی تاب نہ لاتے ہوئے دنیا نے غیبت کا پردہ اوڑھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہدایت اور علم کی روشنی بکھیرنے کے لیے علماء کو وارثان ائمہ بنا کر آسمان پر چمکتے ستاروں کے مثل اس دنیا میں روشنی اور علم بکھیرنے کا کام سپرد کیا۔ اور آج ہم موجود ہیں جوار مقدس امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام میں، کہ جہاں آج بھی اگر آپ دیکھیں تو درس و تدریس سے وابستہ ایسی نابغہ روزگار ہستیاں ہیں کہ جو کار انبیاء اور کار ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام کو آج بھی انجام دے رہی ہیں۔ اور یقیناً یہ پروگرام بھی ہادی ٹیلی ویژن کے توسط سے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جس میں ہم ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے استمداد اور استفادہ کرتے ہوئے اور ان سے مدد طلب کرتے ہوئے یتیمان آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام تک ان کے پیغامات اور اسلام کے قوانین اور فقہ و اصول کی باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اپنے معزز اور مکرم مہمان گرامی جو کہ حوزہ علمیہ نجف اشرف کا ایک بہت ہی مشہور و معروف نام ہے، کہ جن کے واقعاً شب و روز گزرتے ہیں درس و تدریس کے کام میں، تو یقیناً اس موضوع کے جو جدید فقہی مسائل کے عنوان سے ہے، اس کے لیے آپ ہی کو ایک مناسب لگا کہ ہم آپ کو دعوت دیں اور آپ سے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس نصیحت پہ عمل کریں کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسحاق ابن یعقوب نقل کرتے نظر آتے ہیں کہ میں نے محمد بن عثمان العمری سے یہ درخواست کی کہ میرا خط امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچائیں، کہ جس میں نے اپنی مشکلات کا ذکر کیا اور ان کے حل کے بارے میں استفسار کیا، تو امام علیہ الصلاۃ والسلام نے توقیع مبارک یعنی آپ نے جواب لکھ کر مجھے عنایت کیا کہ جو قیامت تک کے لیے آنے والے تشنگان علوم محمد و آل محمد کے لیے ایک ہدایت کا کام کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا مِنْهَا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ۔ قیامت تک کے لیے جو بھی ایسے مسائل تمہیں پیش آئیں کہ جن کا حل تمہیں ہماری احادیث میں بظاہر نظر نہ آ رہا ہو اور خود تلاش نہ کر پا رہے ہو، تو ایسے روات کہ جنہوں نے ہماری روایات کو نقل کیا ہو ان کی طرف رجوع کرو۔ ہمارے کلام میں اتنی جامعیت اور علم کے وہ سمندر موجود ہیں کہ جو تمام تر مشکلات کا حل اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ تو یقیناً اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ آج ہم ان مسائل کو آغاز سے ڈسکس کریں گے، اور یقیناً ہم اس میں مورد نگاہ آج کی ایک برجستہ علمی شخصیت مرجع جہان تشیع حضرت علامہ آیت اللہ العظمی سید علی حسینی سیستانی کے فتاوی کی روشنی میں ہم یہ پروگرام کریں گے، اور انشاءاللہ جو دوسرے مجتہدین کے مقلدین ہیں ان کے لیے بھی یہ پروگرام اتنا ہی مفید ہوگا، لیکن بہرحال انہیں بعض مقامات پر اپنے ہی مجتہد کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ ہم بغیر کسی مزید تفصیل کے بڑھتے ہیں اور تمام سامعین کی طرف سے آغا حجت الاسلام والمسلمین نادر صادقی صاحب کی خدمت میں سلام بھی عرض کرتے ہیں اور شکریہ کہتے ہیں کہ یقیناً آپ نے اپنے
مصروف شب و روز سے وقت نکالا ہے، تو یقیناً آج بہت زیادہ اہمیت ہے جدید فقہی مسائل کے عنوان پر گفتگو کرنے کی، کہ یقیناً ہم اگر آج ترقی یافتہ جو دور دیکھتے ہیں تو بہت سے مسائل آغا جان ہمیں، جیسے کہ ہمارے علماء اور جو ہمارے بیان کرنے والے بیان کرتے رہتے ہیں مسلسل کہ پچھلے دور کی بنسبت آج ہمیں فقہ کی اور استنباط اور اجتہاد کی زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے، کہ پرانے زمانے میں جو احادیث میں رائے حل اور جواب پیش کیا جاتا تھا ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے تو وہ عام عوام بھی کسی حد تک سمجھ لیتے تھے، لیکن آج جو یہ زمانہ ترقی کر رہا ہے اور ائمہ تک براہ راست رسائی ہمارے عوام کی نہیں ہے، تو آج یہ اگر سوال کریں تو کس سے کریں، اور اگر مسئلے کا حل جانیں تو کیسے؟ تو کس طرح بیان فرمائیں گے اس جدید فقہی مسائل کے عنوان کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم الی قیام یوم الدین۔ دیکھیں، مقدماتی گفتگو میں جو ہے وہ ظاہر ہے جو ہمارا موضوع ہے وہ انشاءاللہ آگے اس کو جاری رکھتے ہیں، لیکن ابتدائی طور پر جیسا کہ آپ نے اپنے بیان میں ہی دلیل کے ساتھ ہی سوال پیش کر دیا، سوال کے ساتھ ہی دلیل بھی پیش کر دی، اور یہ جو ہے وہ ہر انسان جو ہے وہ مکلف ہے کہ خداوند متعال کی طرف سے، اور جب ہم اللہ رسول اور ائمہ اطہار علیہم السلام کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد جو ہماری اہم ترین ذمہ داری ہے، ایمان جو سب سے اہم ترین وظیفہ الہی ہے کہ خدا کی معرفت، رسول کی معرفت، ائمہ اطہار علیہم السلام کی معرفت کے بعد جو ایک اہم ترین چیز ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ خدا کی عبودیت اور بندگی کے لیے خداوند متعال نے جن و انس کو خلق کیا ہے۔ اب میں ظاہر بہت کوئی تفصیل سے شروع سے نہیں لے کر آنا چاہتا ہوں کہ تفصیل بہت طولانی ہو جائے گی۔ الحمدللہ سننے والا جو ہمارا مجمع ہے یہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے وہ چاہنے والے ہیں کہ جو ساری زندگی منبر حسینی سلام اللہ علیہ سے جو وہ کسب فیض کرتے رہتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ انسان کی خلقت کیا ہے، انسان کیوں آیا ہے، لہٰذا وہ سارے مقدماتی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنے بچوں جوانوں کے لیے کہ جو اس مادی دنیا میں غرق ہے اور جو زیادہ اس دنیا میں زندگی میں ان کے لیے جو آگے کے مسائل ہیں جو ان کو فیس کرنے، اس کے اعتبار سے میں اپنے بچوں جوانوں کی خدمت میں یہ آؤٹ لائن اور گائیڈنس جو وہ گائیڈ لائن دینا چاہتا ہوں کہ خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو خداوند متعال نے ہر انسان کو خلق کیا ہے کہ اپنی معرفت، رسول کی معرفت اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی معرفت، اور وہ جو مقام عطا کیا کہ وہ مقام عطا کیا محمد و آل محمد علیہ السلام کا، کہ جب انسان اس مقام کو دیکھتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ ان کی پیروی کریں، کسی اور کی پیروی نہ کرے۔ جب یہ انسان اس طریقے سے معرفت کو حاصل کرتا ہے تو یہ معرفت کے بعد کا جو دوسرا پہلو ہے، دوسرا جو کوئی سٹیپ ہے، دوسرا درجہ ہے، وہ یہ کہ ان کی تعلیمات کو انسان جو ہے وہ فالو کرے، اطاعت کرے، کہ کس طریقے سے ائمہ اطہار علیہم السلام، خاص طور پر جو ہمارے پانچویں اور چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو جو موقع فراہم ہوا کہ کس طریقے سے الہی تعلیمات کو، اور جو فقہ کے 52 ابواب ہیں، چیپٹرز ہیں، طہارت سے لے کر میراث تک کے، خدا وند متعال نے ان احکام کو جس طریقے سے بیان کیا، اور پانچویں امام اور چھٹے امام کو جو ایک خاص موقع فراہم ہوا بنی امیہ اور بنی عباس کی اس اختلاف کی وجہ سے، اور پانچویں اور چھٹے امام نے اپنے اصحاب کو تیار کیا، آمادہ کیا، اور آپ یہ دیکھیں کہ شیخ العاملی جو وسائل الشیعہ جنہوں نے لکھی ہے 20 جلدی، یا جو نئی چھاپ کے ساتھ جو کہ وہ 30 جلدی، 55,000 روایات ہے اس میں، 55,000 روایات، جس میں صرف اور صرف معرفت سے ریلیٹڈ روایات کم ہیں، اخلاق سے متعلق روایات کم ہیں، جو بنیادی طور پر جو روایات ہے وہ یہی حلال و حرام، حلال و حرام، کس طرح عبادت کو انجام دینا ہے، اور فقط نماز و روزہ نہیں ہے، فقط نماز و روزہ نہیں ہے، بلکہ 52 چیپٹرز ہیں کہ جو فقہاء نے فقہ میں جو وہ اس کو مرتب کیا ہے، اور 52 چیپٹرز میں حدیث ائمہ اطہار علیہم السلام کو جو وہ بیان کیا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ انسان یہ تصور کریں کہ بھائی ہم غیر امام کی بات کو کیوں مانیں، بہت ہی لاجیکل بات ہے، یہ بہت ہی صحیح سوال ہے یہ کہ ہم غیر امام کی کیوں بات مانیں۔
قرآن نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، خدا کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت ہے اور اولی الامر کی اطاعت ہے۔ یہ مجتہد علماء ان کا کیا رول ہے؟ یقینی طور پر جو وہ بالکل صحیح کنسیپٹ ہے، بالکل صحیح تصور ہے، اور یہ ہماری مجالس کا جو ہے وہ نتیجہ ہے کہ ہمارے پاس یہ جو عقیدہ ہے کہ ہم صرف اللہ کی اطاعت کریں گے، رسول کی اطاعت کریں گے اور اولی الامر یعنی ائمہ اطہار علیہم السلام کی اطاعت کریں گے، اور کسی کی اطاعت نہیں ہمارے یہاں۔ تو یہ جو تقلید ہے یہ اطاعت نہیں ہے کسی مرجع یا کسی مجتہد کی، یہ در حقیقت وہ مجتہد ایک زحمت اٹھاتا ہے اور اپنی زندگی کو صرف کرتا ہے، اپنی زندگی کو لگاتا ہے کہ قال اللہ سبحانہ و تعالی، قال امیر المومنین، قال الامام باقر، قال الامام صادق علیہ السلام کیا ہے، اس کو استخراج کرنے کے لیے، اس کو نکالنے کے لیے وہ اپنی ساری زندگی کو صرف کرتا ہے۔ اور قرآن اور روایات اہل بیت اطہار علیہم السلام میں، اب ظاہر ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک جوان کے پاس ایک یعنی جو بھی عامی ہے، حتیٰ میں یہ کہتا ہوں کہ حوض علمیہ میں ہم نے، ہمارے تو بال سفید گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے جو حوض علمیہ میں جو وقت گزارا ہے اس کے باوجود ہم ایلیجیبل نہیں ہیں کہ ہم قرآن و حدیث سے حکم خدا کو نکالیں۔ تو وہ مجتہد و مرجع کہ جس کی ساری زندگی صرف اور صرف قرآن مجید اور روایات اہل بیت اطہار علیہم السلام کہ کس طریقے سے امام معصوم نے اس مسئلے شرعی کا حکم بیان کیا ہے، لہٰذا کوئی ہمارے پاس دوسری راہ نہیں ہے۔ اگرچہ فقہا نے رسالہ عملی میں بیان کیا ہے کہ تقلید واجب نہیں ہے، انسان جو ہے وہ واجب نہیں کہ انسان تقلید کرے، 3 راہیں بیان کی ہے، ہر انسان کے لیے 3 راہ کے 3 راستے ہیں، 3 آپشنز ہیں، کسی ایک کو بھی جو وہ انتخاب کر سکتا ہے، یا خود مجتہد بن جائے یا جو ہے وہ انسان احتیاط پہ عمل کرے، شیخ کلینی سے لے کر آج تک تمام فقہا کے فتاویٰ کو جمع کریں اور جو کہ اس کے مطابق جو کو انسان احتیاط کرے، یا ایک سمپل راستہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی مجتہد عالم کے جو آج کے زمانے میں سب سے زیادہ حکم خدا نکالنے کا ایکسپرٹ ہے، کہ ہر صاحب عقل جو کو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اپنے امور میں رجوع کرتا ہے اور ان کی طرف جو کہ مراجعہ کرتا ہے، ان کی طرف جاتا ہے جو ایکسپرٹ ہوا کرتا ہے۔ آخر ہمیں کیا مشکل ہے کہ ہم جو کو جنہوں نے ساری زندگی قرآن اور حدیث اہل بیت اطہار علیہم السلام سے حکم خدا نکالنے میں گزاری، ہم کیوں جو ہے وہ ان سے مسئلہ شرعی اور حکم خدا کو معلوم نہ کریں؟ تو یہ ایک بڑی لاجیکل بات ہے، 2+2 4 بات ہے، اور بالکل صحیح ہے کہ قرآن اور حدیث اور خدا، رسول اور ائمہ اطہار مسلم کی اطاعت کرنی ہے، لیکن مجتہد اپنی رائے نہیں دیتا ہے، حدیث کی ذریعے سے اپنی رائے دیتا ہے، یعنی وہ جو بات کرتا ہے جس طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، نعوذ باللہ من ذالک، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجتہدین جو معصوم ہوا کرتے ہیں، نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے، معصوم خداوند متعال نے یہ 14 اور 14 ہستیوں کو خلق کیا ہے، العصمۃ لأہلھا۔ آگے کوئی اور مراجعین اور فقہا کو اگر آپ ان کی علمی گفتگو کو آپ دیکھیں، اب غیبت کے زمانے میں کوئی اور آپشن نہیں ہے، کسی کے اوپر وحی نازل نہیں ہوتی ہے، کسی سے جبرائیل سے تعلق، حضرت جبرائیل سلام اللہ علیہ کی وحی لے کر نہیں آتے، کسی کا امام زمانہ سلام اللہ علیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ غیبت کے زمانے میں یہ قرآن ہے اور یہ روایات اہل بیت اطہار علیہم السلام ہے، لہٰذا وہ افراد کی جنہوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا ہے قرآن و حدیث سے حکم خدا نکالنے کے لیے، اس کے علاوہ جو کہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ ہم جو کہ وہ ان کی طرف رجوع کریں، اور جو ہماری زندگی کے مسائل ہیں، ہم جو تقرب الہی کا ذریعہ ہے، تقرب الہی، اگر ہم نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کے علاوہ کہیں اور تقرب الہی کو نہیں ڈھونڈ سکتے ہیں، یہ تقرب الہی کا ذریعہ ہے، خدا اہل بیت اطہار علیہم السلام کی محبت یقینی طور پر تقرب الہی کا ذریعہ ہے، یہ عزاداری سید الشہداء سلام اللہ علیہ یقینی طور پر تقرب الہی کا ذریعہ ہے، لیکن یہ بھی انہی ائمہ اطہار علیہم السلام کی تعلیمات ہے کہ اس کے ذریعے سے خدا کا تقرب حاصل کیا جائے۔ سبحان اللہ، جزاکم اللہ آغا، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے جامع انداز میں تقلید کو بیان فرما دیا کہ یقیناً مقدماتی گفتگو میں یہ ضروری تھا تاکہ ہم اس مرحلے تک جائیں کہ ہم آخر کیوں آج کے پیش آنے والے مسائل میں رجوع کریں تو ان مجتہدین کی طرف۔ آغا، پچھلے دور میں مثلاً بہت سی چیزیں ایسی تھیں کہ جن کو ہم کہتے تھے کہ حلال اور حرام کے حوالے سے ان کا کوئی خاص حکم تھا، مثلاً ہم نے مقاصد میں بھی جیسا کہ پڑھا ہے، شیخ انصاری نے لکھا کہ خون کو بغیر کسی اختلاف کے بیچنا جائز نہیں، لیکن آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے جگہوں پر خون کو بیچنا، خریدنا بہت زیادہ عام، بلکہ بعض اوقات ضرورت پیش آتی ہے، اس کے علاوہ کوئی رائے حل نہیں ہوتا۔ اسی طرح اور بہت سے معاملات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہی ضرورت محسوس ہو کہ یہ جدید فقہی مسائل، جس طرح کی کچھ کتابیں بھی مرتب ہوئی ہیں اور اس طرح کے پروگرام بھی الحمدللہ باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے ان کا، تو ہمارے ناظرین کے لیے یہ بات
بیان کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم جدید فقی مسائل کا ایک جو سلسلہ شروع کیا ہے، ترتیب وار ایک کے بعد ایک ہم ان کے بارے میں ڈسکشن کریں گے۔ ہم انشاءاللہ سب سے پہلے جس موضوع کو اس پروگرام میں لے کے چلیں گے وہ ہے ہمارا اسلام کا، اور بالخصوص فقہ جعفری میں جو اسلام کا مالیاتی نظام، اور خصوصاً آج کے دور میں اگر آپ تطبیق کرتے ہیں تو وہ بینک کا جو نظام ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور سید علی حسینی سستانی دامت ظلہ العالی کی جو کتب ہیں اور ان کے فتاوی کی روشنی میں ان کے جواب لے کر اپنی زندگی میں ان کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ آقا جان، بینک کا جو نظام رائج ہے پوری دنیا میں اور بالخصوص اسلامی ممالک میں، تو ہمارے ناظرین کے لیے یقیناً پہلے سوال تو یہی ہوگا کہ بالآخر نظام ہے کیا، کتنے قسم کے یہ بینک ہوتے ہیں؟ آیا ایک ہی طرح کے کہ پاکستان یا انڈیا یا ہمارے جو اردو بولنے والے ممالک ہیں یا اسلامی ممالک ہیں، ان میں جو سسٹم ہے وہ وہی ہے کہ جو غیر مسلم ممالک میں، یا کوئی فرق ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں ناظرین کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ جو آپ نے جو ٹاپک انتخاب کیا ہے بینکنگ اور خاص طور پر بینک سے متعلق یہ سارے امور، کہ آج کوئی بھی اس بینکنگ کے نظام سے بے نیاز نہیں ہے۔ یعنی اگر انسان یہ چاہے کہ بھائی میں اس بینک کے نظام سے جو اپنے آپ کو بچاؤں، تو یہ پاسبل تقریباً نیئرسٹ ٹو امپاسبل ہے، تقریباً نزدیک بے محال ہے، بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ جو خاص طور پر اگر کوئی گاؤں دیہات میں رہنے والا ہے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یا شہر میں رہنے والا اس کا کوئی جو وہ کسی طریقے سے جو وہ معاش اور قسب اور جو کوئی اس طریقے سے بینک سے کوئی تعلق نہ ہو، یہ جو وہ ایک تصور میں فقط ایک تصوراتی خیال کی حد تک ہی رہ گیا کہ انسان کا جو وہ بینکنگ سے تعلق نہ ہو۔ لیکن بہرحال جوان جو اس دنیا میں جو بہرحال ان کے لیے جو زندگی گزارنا ہے، جو قصب معاش ہے حلال، جو ہر انسان کی خاص طور پر ہر مومن کی ذمہ داری ہے اور انتہائی اہم فریضہ ہے کہ انسان حلال کسب کرے، حلال کمائے، تو بہرحال ہمیں تعلیمات آل محمد علیہ السلام جو حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور تعلیمات آل محمد علیہ السلام بہرحال اس کا فی الحال جو ہمارے پاس ایک سورس ہے وہ یہی ہے کہ ہم مراجع اور مجتہدین کے سے معلوم کریں کہ ہماری یہاں پر کیا شرعی ذمہ داری ہے، اور یہ ایزی ایکسس ہے، ایک آسان ذریعہ ہے۔ ظاہر ہے آپ مجھے یہ بتائیے کس جوان کے پاس، ہمارے بچوں اور جوانوں کے پاس، ہمارے اب بزرگوں کی شان میں گستاخی نہ کریں، لیکن ہمارے بچوں اور جوانوں کے پاس کس کے پاس فرصت ہے کہ توضیح المسائل کھولے؟ کجا یہ کہ جو قرآن و حدیث سے استنباط کرے اور خدا وسائل الشیعہ کھول کر جو حکم خدا کو نکالے، اور ایک حدیث کے ذریعے سے نہیں ہوگا۔ جو سلسلہ ہے، جو طریقہ کار ہے حکم خدا حاصل کرنے کا، کہ وہ بہرحال ایک الگ موضوع ہے کہ کس طریقے سے حکم خدا کو جو وہ نکالا جاتا ہے، استنباط کیا جاتا ہے، یہ بہرحال ایک عوامی گفتگو نہیں ہے کہ ہم عوام کے درمیان یہ گفتگو کر سکیں۔ ظاہر ایک دقیق گفتگو ہے، مشکل گفتگو ہے، اس کے لیے پھر کبھی جو کوئی ایسا ماحول بنایا جائے کہ جو ہم عوام تک ایک اجمالی خاکہ بیان کیا جائے کہ کس طرح مجتہد استنباط کرتا ہے، کس طرح مجتہد جو کوئی استدلال کرتا ہے۔ علی ای حال اسی ہادی ٹی وی کے ذریعے سے جو ہمارا ایک پروگرام پہلے بھی رہا ہے، تقریباً 2 یا 3 ہم نے جو وہ پروگرام کیے ہیں تقلید اور اجتہاد کے سلسلے میں، کہ کس طریقے سے جو وہ یہ ایک سسٹم ہے، اور انسان آج کے زمانے میں انسان اس تقلید اور اجتہاد، آج کے زمانے میں نہیں ہر زمانے میں تھا، خاص طور پر آج کے زمانے میں جس طریقے سے مسائل اور اس کی حکم خدا کی امپلیمنٹیشنز اور جو اس کی تطبیقات ہے وہ اتنی زیادہ مختلف انداز سے، اب جیسے مثال کے طور یہی بینکنگ جو ہے وہ دیکھیں، اب ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے میں بینکنگ کا سلسلہ اور بینکنگ کا طریقہ کار نہیں تھا۔ یہ جب بینکنگ کا طریقہ کار نہیں تھا تو آپ یا تو دو حال سے بات خالی نہیں ہے، یا تو آپ یہ کہیں کہ بھائی ہم اس میں جو ہے وہ اس میں ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، اس سے ہم استفادہ نہیں کریں گے، بہت ہی نیک بات ہے، بہت ہی اچھی بات ہے، چلو مجھ جیسا اگر کوئی بوڑھا آدمی ہوگا تو وہ یہ کہہ سکتا ہے، لیکن بچہ اور جوان جو اس زندگی میں، اس دنیا میں زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس روزمرہ کی زندگی میں گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے پاسبل نہیں ہے یہ کہ وہ اس بینکنگ کے نظام سے جو ہے اپنے آپ کو مبرہ قرار دے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تقلید و اجتہاد کا کنسیپٹ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، میں ان کے سامنے وسائل الشیعہ رکھتا ہوں اور یہ بینکنگ کا نظام رکھتا ہوں ان کے سامنے، نکال لیجئے آپ حکم خدا، جواب دیجئے کہ کس طریقے سے جو ہمیں، آیا بینک میں ڈپازٹ رکھنا جائز ہے؟ آیا بینک سے قرضہ لینا جائز ہے؟ کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا جائز ہے؟ LC کھولنا جائز ہے؟ یہ بینک کے ذریعے سے ٹرانزیکشنز جائز ہیں؟ ان سب کے مسائل کہاں سے آئیں گے؟ مجتہد
یہ جو روایت امام معصوم ہے جو نقل ہوئی ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ علینا بالاصول و علیکم بالتفریع، یہ بہترین جو وہ دلیل ہے۔ اور میں نے کہا کہ دیکھیں اگر ہمارے پاس بہت ساری روایات اور فقہا علماء نے اجتہاد و تقلید کے اوپر کتابیں لکھی ہے، فقہا نے اجتہاد کے اوپر اور تقلید کے اوپر کتابیں لکھی ہے باقاعدہ، اور کس طرح مجتہد کے لیے فتویٰ دینا جائز ہے اور کن بنیادوں کے اوپر جو وہ فتویٰ دینا جائز ہے، فقہا نے یہ کتابیں لکھی، اور یہ بیسک کتابیں ابتدائی کتاب ہے۔ اور یہ جو وہ اجتہاد و تقلید یعنی جہاں پر آپ مسائل فقہ کو بیان کرنے سے پہلے جو توضیح المسائل میں بھی سب سے پہلا چیپٹر آتا ہے وہ تقلید کا آتا ہے۔ ظاہر ہے وہاں پہ استدلالی گفتگو نہیں کی جا سکتی، لیکن ایک فقیہ ایک مرجع اجتہاد و تقلید کے اوپر گفتگو کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم ان روایتوں کو اور ان چیزوں کو چھوڑ بھی دیں تو ایک لاجک اور عقل یہ کہتی ہے کہ آج کی زندگی میں کس طرح انسان سروائیو کرے گا، کس طریقے سے انسان خدا کی دیکھیں ہر لمحے فقہ کس چیز کا نام ہے۔ میں اپنے ناظرین کی خدمت میں فقہ کی تعریف کروں کہ فقہ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں فقہ، حلال و حرام کے مسائل، فقہ کس کو کہتے ہیں؟ فقہ نام ہے جو بھی انسان کام کرتا ہے، جو بھی انسان کام کرتا ہے، یہ 5 حالتوں سے حال خالی نہیں ہے۔ 5 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہوگی، یا انسان یا واجب ہوگا، یا وہ کام حرام ہوگا، یا مستحب ہوگا، یا مکروہ ہوگا، یا مباح ہوگا۔ انسان دیکھتا ہے تو 5 حالتوں سے یہ بات خالی نہیں ہے، یا واجب کام کر رہا ہے، کسی کی جان بچانے کے لیے میرے لیے دیکھنا ضروری ہے، یا حرام کر رہا ہے کہ کسی نامحرم کو دیکھ رہا ہے، یا مکروہ کر رہا ہے، مثال کے کسی ایسی متبذلات عورت کے جس کو دیکھنا جائز ہے لیکن شریعت نے اس کو کہا کہ مثلا مکروہ ہے بغیر شہوت کی، مثال کے تو نامحرم بے حجاب کو دیکھنا اگر حرام میں مبتلا نہیں ہو رہا ہے، یا مستحب ہے کہ کعبے کی نظر کی طرف نگاہ کر رہا ہے، قرآن کی طرف نگاہ کر رہا ہے، امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی نگاہ کر رہا ہے، ائمہ اطہار مسلم کے ذریعے مقدس کی طرف نگاہ کر رہا ہے، یا مباح کام ہے، مباح کام ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ انسان جو کام کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، دیکھتا ہے، اٹھتا ہے، سنتا ہے، بولتا ہے، یہ 5 حالتوں سے حالت خالی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ہے فقہ، یہ ہے فقہ۔ مجھے ہر چیز کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میں بول رہا ہوں، جو میں سن رہا ہوں، جو میں کھا رہا ہوں، جو میں سونگھ رہا ہوں، جو میں بول رہا ہوں، جو میں ٹرانزیکشن، جو کام کر رہا ہوں، ان 5 حالتوں میں سے کس میں فال کرتی ہے وہ میرا یہ کام۔ آیا یہ کام واجب ہے، حرام ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، مباح، ایک مکلف کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا اب میں جو وہ سوال کرتا ہوں ان جوانوں سے جو کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر جو وہ تقلید کا دلیل کیا ہے، مجھے یہ بتائے کہ آپ اگر بینک میں اگر جاتے ہیں بینک میں کوئی ڈپازٹ کرنے یا مثال کے طور پر ان سے لون لینے، تو آپ جائیے کہ پہلے سب سے پہلے دیکھیں امام صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ وقفہ لینا چاہیں گے تو ہم جو کہ وہ جی بسم اللہ۔ آپ کی اس گفتگو کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہی کہ ہم بینکنگ یا مالیاتی نظام میں اگر اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں تو اس کا بھی یقیناً ان 5 میں سے کوئی حکم ہے۔ ابھی وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا، انشاءاللہ اس کے بعد کنٹینیو کریں گے، تو یہاں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آپ سماعت فرما رہے ہیں جدید فقہی مسائل کا وہ پروگرام کے جس میں ہم آج کی اس مقدماتی گفتگو میں یہاں تک جن 2 نتائج پر پہنچے وہ یہ کہ یہ اجتہاد اور تقلید کا جو نظام ہے یہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام یا خدا اور رسول سے ہٹ کر ہمیں کسی اور جانب نہیں لے کے جا رہا، بلکہ جو آج تقلید اور اجتہاد کے خلاف بات کر رہا ہے وہ شعوری طور پہ لا شعوری طور پہ وہ دراصل ہمیں خدا اور رسول اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے روکنے کی ایک سعی ناتمام کر رہا ہے، اور انشاءاللہ خدا یا تو ان کو ہدایت دے اور یا ان کو اپنے مقاصد میں ناکام و نامراد فرمائے۔ اور دوسرا نتیجہ ہم نے یہ دیکھا کہ آج کے جو بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جن سے ہمیں آج پالا پڑ رہا ہے اور واسطہ پڑ رہا ہے، جبکہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں وہ چیزیں موجود نہیں تھیں، تو یقیناً ان کے بارے میں بھی اسلام کا 5 احکام میں سے کوئی نہ کوئی حکم ہے۔ تو اس کی بابت ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور سوال دوبارہ سے ہم آغا صاحب کی خدمت میں یہ رکھتے ہیں کہ یہ جو آج کا مالیاتی نظام اور خصوصاً بینکنگ سسٹم ہے، اس کے حوالے سے ان 5 احکام میں سے کون سا حکم ہم جاری کریں گے؟ خوب دیکھیں، اس میں میں پہلے تو وہ حدیث کا ترجمہ جو ہمارے بریک میں جانے سے پہلے جو کہ رہ گیا کہ امام معصوم سے روایت ہے کہ امام معصوم فرماتے ہیں اپنے ان اصحاب کو، دیکھیں ائمہ اطہار علیہ السلام کے جو اصحاب تھے 2 قسم کے اصحاب جو ہے وہ تاریخ کے اعتبار سے ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔
ایک وہ صحابی ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں 10 12 15 20 آ کر سوال کیے ہوں گے امام کی خدمت میں، کسب فیض کیا ہوگا. بہت سارے ایسے راوی ہوں گے جنہوں نے 2 4 5 مسائل سیکھے ہوں گے اور امام سے سوال کر کے چلے گئے ہوں گے. کچھ امام کے ایسے برجستہ اصحاب اور شاگرد تھے کہ جو باقاعدہ امام سے کسب فیض تسلسل کے ساتھ کرتے تھے. شاگرد تھے امام کے، صحابی تھے امام کے، جو باقاعدہ لکھتے تھے اور وہ در حقیقت اس زمانے کے فقہا تھے. فقہا تھے یعنی اس زمانے کے آپ سمجھیں کہ مراجعین میں سے تھے، مجتہدین میں سے تھے. مراجعین کس کو کہتے ہیں؟ جن کی طرف عوام رجوع کرے. مرجع یعنی جن کی طرف رجوع کیا جائے. مراجعین پلورل اور جمع ہے. مرجع کی یعنی جن علماء اور فقہا کی طرف رجوع کیا جائے. زرارہ، محمد ابن مسلم، ابو بصیر، زکریا ابن آدم، یہ ائمہ اطہار مسلم کے اصحاب تھے جو کوفہ اور مختلف ائمہ کے جہاں پر شیعہ مقیم تھے وہاں پر یہ لوگ بکھرے ہوئے تھے، یہ لوگ موجود تھے. اور امام نے مختلف اپنے چاہنے والوں کو کہا کہ ان کی طرف تم رجوع کرو جو بھی تمہیں کوئی مسئلہ شرعی پیش آئے. یعنی امام کے یہ شاگرد تھے. ایسے شاگردوں کو امام نے ایک قانون دیا کہ علینا بالاصول و علیکم بالتفریع، کہ ہمارا کام ہے کہ ہم قانون بیان کریں، رول بیان کریں، تطبیق اور امپلیمنٹیشن، اور کس طریقے سے یہ رول مصداق کے اوپر کس طرح امپلیمنٹ ہوگا یہ تمہارا کام ہے. اس کو کہتے ہیں اجتہاد. اصحاب تھے امام، جو امام کے اصحاب تھے، اس کو کہتے ہیں اجتہاد. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ آج مثال کے طور پر جو یہ بینکنگ ہے اس کے اوپر ہمارے پاس تو کوئی بھی روایت نہیں ہے. میں جوان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کریڈٹ کارڈ استعمال کس بنا پر کریں گے؟ کیا آپ کے پاس مجوز ہے؟ آپ بینک میں کس نیت سے کس طرح جو کو پیسے کو ڈپازٹ کریں گے؟ آپ بینک سے کس بنیاد پر، کس مسئلے شرعی کی بنیاد پر آپ لون لیں گے؟ یہ سارے مسائل ہیں. یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ 5 احکام سے کوئی حکم نہ، یہ تو پاسبل نہیں ہے. یہ چھوٹ ہے، ہم جو مرضی کرتے ہیں. یہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ہر انسان جو کو مکلف ہے اور خدا کو جواب دینا ہے اس کو. اور یہ دین الہی جو قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے اور روایات اہل بیت اطہار المسلم کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. لہٰذا یا تو ہم اتنا ٹائم نکالیں کہ جو ہے نہیں سب مجتہد بنے، کہ سب مجتہد بن جائے، یا جو بننا چاہتے بن جائے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے ابتدائی کلام میں کہ اتنا عرصہ ہم نے حوض علمیہ میں گزارا، ہم اپنے آپ کو ایلیجیبل نہیں مانتے ہیں، نہیں جانتے ہیں کہ ہم جو کو حکم خدا قرآن و حدیث سے نکال سکے. ہم نے جو کو وہ کام نہیں کیا جو فقہا اور مراجعین اور مجتہدین نے زحمت ہی اٹھائی ہے، اپنی پوری زندگی کو صرف کیا ہے، خرچ کیا ہے. لہٰذا میں وقت کو ضائع کیے بغیر ابتدائی طور پر جو وہ جتنا ہمارے پاس ٹائم ہو تو میں ابتدائی طور پر جو بینکنگ کے اعتبار سے جو بینکس کی ڈویژن اور اقسام ہے اس کو جو ہے وہ میں سننے والوں کی خدمت میں بیان کروں گا. اور پھر اس کے بعد جتنا بھی آج ہمارے پاس فرصت ہے، ورنہ انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں انشاءاللہ اس کو کنٹینیو رکھیں گے. اور میں سننے والوں کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ جو ہمارا بچہ اور جوان ہے کاپی پینسل یا اگر کوئی چیز اپنے ہمراہ رکھے تو جو ہے وہ ان کو بات جو ہے وہ سمجھ میں رہے گی. اور آنے والی جو ہماری گفتگو ہے وہ اس کے اوپر بہت بیس کرے گی. اس کی یہ جو وہ بنیادی جو ہماری گفتگو ہوگی اس کے اوپر جو کہ ہماری گفتگو جو ہے وہ پریکٹیکل کر کے، تو میں بھی آپ کی باتیں نوٹ کر لوں تاکہ مجھے بھی سوال کرنے میں بھی اور سمجھنے میں آسانی ہے. تو بنیادی طور پر جو کہ وہ یہ جو بینکس کی اقسام اور ڈویژن ہے اس کو ہم بیان کریں گے. اور جو ایک بینک میں جو اس کی بنیاد ہے وہ انشاءاللہ بات آگے آئے گی تو سننے والوں کے لیے واضح ہوگی. ابتدائی طور پر جو وہ میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں کہ بینکس 3 قسم کے بینک دنیا میں جو کہ وہ موجود ہیں، ایگزسٹ کرتے ہیں. ایک بینک پرائیویٹ بینک کہلاتا ہے، ایک بینک حکومتی بینک کہلاتا ہے، اور ایک اسی پرائیویٹ کو اگر ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں تو پرائیویٹ مسلمز اور پرائیویٹ نان مسلمز. تو یہ آپ کے 3 بینکس جو ہے وہ بن جاتے ہیں کہ مسلمان پرائیویٹ بینک، نان مسلم پرائیویٹ بینک اور حکومتی بینک یعنی گورنمنٹ بینک. ان تینوں کی ڈیفینیشن میں سننے والوں کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ کس حساب سے ڈویژن کی گئی ہے اور اس کے کیا احکام آئیں گے وہ آنے والی گفتگو میں جو کہ ہم سننے والوں کی خدمت میں پیش کریں گے کہ اس سے جو ہے وہ ہمارا جو رابطہ ہوگا تو ہمارے لیے کیا اس سلسلے میں احکام رہیں گے. میں پہلے جو وہ اس کو ڈیفائن کر دوں کہ یہ جو 3 بینکس ہیں اس کو کس اعتبار سے کلاسیفیکیشن اور ڈویژن اور جو وہ تقسیم کیا گیا ہے یہ سننے والوں کی خدمت میں پیش کر دوں میں کہ پرائیویٹ مسلم بینک کس کو کہتے ہیں. پرائیویٹ مسلم بینک جو ہے وہ جس بینک کے اونرز مالکین افراد ہوں، حکومت نہ ہو، لوگ ہوں
اور وہ جو جنہوں نے سرمایہ اور کیپٹل لگایا ہے اس میں وہ کوئی گورنمنٹ نہیں ہے بلکہ افراد ہے، چاہے ایک فرد کا بینک ہو کہ جو عام طور پر نہیں ہوتا ہے، یا متعدد افراد کا گروپ آف جو لوگ ہیں ان کا جو کہ وہ انہوں نے مل کر جو وہ ایک بینک بنایا ہے. یہ سارے کے سارے مسلمان ہیں، پرائیویٹ ہے، گورنمنٹ کے اگینسٹ میں گورنمنٹ نہیں ہے اس میں. صحیح ہے. ابھی میں سننے والوں کی خدمت میں یہ بات کروں گا کہ ابھی شیئرز کو چھوڑ دیں کہ کن کے کیا شیئرز ہیں، وہ آگے آنے والی گفتگو میں آ کے جو کہ واضح ہوں گے. یہ جو ہے وہ ایک شخص یا متعدد افراد جو سارے کے سارے مسلمان ہیں، اور چونکہ حکومت نہیں ہے، گورنمنٹ نہیں ہے، لہٰذا ایسے بینک کو پرائیویٹ کہا جائے گا. اور چونکہ سارے کے سارے اونرز، سارے کے سارے مالکین مسلمان ہیں، تو ایسے بینک کو کہا جائے گا مسلمان بینک. مسلمان بینک. یہاں پر بریکٹ میں ایک مجھے اجازت دیں کہ سننے والوں کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ چونکہ آج یعنی آپ سمجھے شاید 10 سال ہوئے ہوں گے، 15 سال ہوئے ہوں گے، اس سے زیادہ میرا نہیں خیال، کہ اب ہمارے مسلمان ممالک میں اسلامک بینکنگ کے نام سے جو ہے وہ روشناسی کروائی گئی ہے اور تعارف کروایا گیا ہے. اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. اچھا میں یہی سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. ہاں، میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں یہاں پر ایک جو ہے وہ بریکٹ میں ایک بات کہہ دوں کہ یہ جو اسلامک بینکنگ ہوتی ہے یہ ایک خاص شریعت بورڈ، فقہ شریعت اور فقہی اعتبار سے اس کو ڈھالنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ تقریباً میرا خیال ہے بینکنگ کا نظام شاید 1800 کچھ ہجری میں جو وہ شاید بینکنگ کا نظام شروع ہوا ہوگا، اور کس طریقے سے یہ بینک جو وہ اپنے تمام مراحل کو گزارتے آج اس بینکنگ کے نظام تک پہنچا ہے. اتنے اسمارٹ اور اتنے خوبصورت انداز سے جو کہ بینکنگ کا نظام جو وہ ترقی کر چکا ہے. تو اب جو ہے وہ مسلمانوں کو ایک یہ خیال آیا کہ ہم اس کو اسلامک رنگ میں اس کو ڈھالنے کی کوشش کریں. اسلامک بینکنگ کا ایک نظام شروع ہوا. تو یہ ایک اسلامک بینکنگ ہے جس کو ہم بعد میں جو وہ چھیڑ سکتے ہیں اور بعد میں اس کو ٹچ کریں گے. یہ ایک الگ چیز ہے، اس میں اس کو ابھی ہم فی الحال جو کو ڈسکس نہیں کریں گے. ابھی ہم فی الحال جو جنرل جو بینکنگ باہر ایگزسٹ کرتے ہیں اس کی جو وہ 3 قسمیں جو کو ہم بیان کریں گے. پرائیویٹ مسلم بینک کو ہم نے پہلے بیان کیا کہ ایک مسلمان یا ایک مسلمان گروپس آ کر جو وہ بینکنگ کو، جو ایک نارمل کنسیپٹ ہے بینکنگ کا کہ لون لی، ڈپازٹ لیا، اس پہ انٹرسٹ دیا، ان کو لون دی، ان سے انٹرسٹ لیا. یہ ایک جو بنیادی طور پر 2 کام ہوتے ہیں. بنیادی طور پر یہ 2 کام بینک کرتا ہے کہ اس کو انشاءاللہ آگے جا کے مزید ڈسکس کریں گے. تو اس اعتبار سے پہلی قسم ہو گئی جو مسلمان ایک یا مسلمان گروپ آف مسلمز جو کہ وہ اس کو بینک جو وہ بناتے ہیں، یہ پہلی قسم ہو گئی. دوسری قسم ہو گیا، اسی سے ہم بناتے ہیں پرائیویٹ نان مسلمز، کہ مثال کے طور پر کچھ افراد جو وہ چاہے انڈیا میں ہو، چاہے مثال کے طور پر جو وہ کسی بھی نان مسلم کنٹریز میں، یا ممکن ہے کسی مسلمان اسٹیٹ میں ہو، کہ جہاں پر کچھ ایک نان مسلم یا گروپ آف نان مسلمز کا جو وہ ایک بینک کو تشکیل دیتے ہیں، ایک بینک کو بناتے ہیں. ابھی ہم صرف کلاسیفیکیشن کر رہے ہیں. سننے والوں کی خدمت میں انشاءاللہ اس سے متعلق، اس سے ریلیٹڈ احکام جو فقہاء نے بیان کیا، ہم اس کو بعد میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ہو گئی دوسری قسم ہو گئی. تیسری قسم ہو گئی گورنمنٹ بینک. گورنمنٹ بینک یعنی حکومت. یہ جو ہے وہ سننے والوں کی خدمت میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا جو ہے وہ توجہ کریں کہ حکومت کس کو کہتے ہیں، کیا ہے حکومت، کیوں اس کو الگ سے بیان کیا گیا، کیا ڈفرینس ہے. بھائی یا تو مسلم حکومت ہوتی ہے یا نان مسلم حکومت ہوتی ہے، یا کنٹریز میں ہمارے پاس یا مسلم کنٹری ہے یا نان مسلم کنٹری ہے. تو مسلم کنٹری کو ہم کیوں مسلم بینک نہیں کہتے ہیں، نان مسلم کنٹری کے بینکس کو ہم کیوں نان مسلم کے بینکس کیوں نہیں کہتے ہیں. نہیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیوں یہ کلاسیفیکیشن، کیوں یہ ڈویژن، کیوں یہ اقسام کی ہیں. ان سب کے مسائل ڈیفرنٹ ہیں، ان سب کے مسائل مختلف ہیں، لہٰذا یہ جو تقسیم اور کلاسیفیکیشن اور ڈویژن کی ہے. لہٰذا تیسرا جو بینک ہے وہ ہے گورنمنٹ بینک، حکومت کا بینک. حکومت، خوب الحمدللہ ہمارے یہاں جو وہ یہ کنسیپٹ بالکل کلیئر ہے کہ کون سی چیز پرائیویٹ ہے، کون سی چیز جو وہ نان پرائیویٹ یعنی گورنمنٹ کی بینک ہے. گورنمنٹ میں سننے والوں کی خدمت میں تھوڑا سا ان کا ٹائم لوں گا اور ان کو تھوڑا سا میں ایک بیک گراؤنڈ دینا چاہوں گا. ہمارے پاس کتنا ٹائم تقریباً بچا ہوگا؟
جی ہیں ابھی کچھ ٹائم ہے ہمارے پاس. خوب جو ہے وہ گورنمنٹ کے سلسلے میں، حکومت کے سلسلے میں جو مراجعین اور فقہا کی جو رائے ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ گورنمنٹ کو ہمارے فقہا کس دید سے، کس نگاہ سے دیکھتے ہیں. ظاہر ہے ہر حکومت کا اپنا ایک احترام ہے، اور ہمارے فقہا، ہمارے مراجعین، ہمارے مجتہدین جہاں جو مومن جہاں پہ زندگی گزار رہا ہے، وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملک کے قوانین کو، رولز کو فالو کریں. خاص طور پر آغا سیستانی دامت برکاتہ جو ہے وہ خاص طور پر جو بہت زیادہ اسٹریس دیتے ہیں اور بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں کہ مومنین جہاں پر بھی زندگی گزار رہے ہیں، چاہے مسلمان اسٹیٹ میں ہو، چاہے نان مسلم اسٹیٹ میں ہو، جو ان کے رولز ہیں، جو جائز رول ہیں، جو حلال رولز ہیں، جو وہاں کے حلال قوانین